بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور ان کو کتنی دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ اپنے عزیز و اقارب کو کیا کہتے تھے؟ آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی نسل میں سے ہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراغی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ قوم اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ یہ سمندر کے کنارے آباد تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ان پر خاص کرم تھا۔ سمندر کے اس کنارے بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کیا کرتے تھے اور بہت خوشحالی والی زندگی بسر کرتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی، ایک دن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان پر حرام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار ان پر حرام قرار دیا ہے۔ تو وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے کیونکہ مچھلیاں ہفتے والے دن ہی وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود جال میں پھنس جاتی اور باقی دنوں میں مچھلیاں بہت کم آتی۔ تو یہ قوم بہت پریشان ہو گئی کیونکہ ان کا گزر بسر مچھلیاں پکڑ کر ہی ہوتا تھا۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسے میں ڈالا۔ شیطان نے ان کو کہا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی بہت پسند آئی اور ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوض میں قید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو کہ ان کے لیے حرام تھا۔ تو اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ، اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض بیزار ہو کر شکار کرنے سے باز، اور کچھ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا سزا دینے والا ہے۔ اور تیسرا گروہ، وہ کچھ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو چکے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان وہ کچھ بھی کھا پی نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو دل سے برا جان کر خاموش رہے ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور بے شک ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے تو ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔
سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے رسول ان یہود سے حال پوچھو اس بستی کا جو دریا کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا تو وہ نہ آتی، اسی طرح ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے ان کی نافرمانی کے سبب سے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو وہ لوگ بولے کہ تمہارے رب کے حضور عذر کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ پھر جب بلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو بڑے عذاب میں گرفتار کر لیا اور ان کی نافرمانیوں کا بدلہ دینے کے لیے پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے فرما دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر اس کی نسل میں سے آج بھی موجود ہے؟ یہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل سے ہیں، جس کے متعلق ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا تو ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کے آگے نسل ہرگز نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی جو قوم بندر بن چکی تھی وہ نسل موجود ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ 3 دن زندہ رہے تھے اور پھر بعد میں وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ ناظرین، معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دے وہ کیسے ہولناک عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ وہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں اور ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب ایلہ کے اس دل دہلا دینے والے واقعہ سے ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ کاش اس واقعہ سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچے اور صراط مستقیم پر چل پڑے اور دونوں جہان کی سربلندیوں سے سرفراز ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔